سب سے پہلے تو میں صحافی دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ میں کل ہی برطانیہ اور یورپ کے دورے سے آیا ہوں اور آج یہاں پر تشریف لائے۔ میں چاہتا تھا کہ میں جو بیرون ملک کے دورے کے حوالے سے وہاں پر کچھ پیش رفت ہوئی ہیں، کچھ موبلائزیشنز ہوئی ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں۔ بنیادی طور پہ جب میں نے 25 اگست کو صدر ریاست کا حلف اٹھایا تھا تو میں نے وہاں پر یہ برملا کہا تھا کہ میں مسئلہ کشمیر کو جارحانہ انداز میں انٹرنیشنل فورم پر اٹھاؤں گا، اور اس کے بعد پھر میں نے جب دیکھا کہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے وہ کووڈ کی وجہ سے وہاں پر غیر متحرک ہے، کوئی ایکٹیویٹیز وہاں پر بیرون ملک نہیں ہو رہی، اور ایک ایسے موقع پہ جب کہ ہمیں زیادہ ضرورت تھی کہ ان 2 سالوں میں ایکٹیویٹیز ہوں، کیونکہ 5 اگست 2019 کو جب 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا گیا تو وہاں مقبوضہ کشمیر میں زیادہ ظلم اور بربریت، انسانی حقوق کی پامالی بہت زیادہ تھی۔ تو اس پر میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں نے جو ہمارا ڈائسپورا ہے وہ متحرک کرنا ہے۔ تو میں نے پھر اس کے بعد سپٹمبر میں جنرل اسمبلی کا اجلاس آیا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہاں پہ جاؤں، اور وہاں پہ جب مودی آئے گا وہاں پر مظاہرہ بھی، تو میں نے کک آف نیو یارک سے کیا تھا، اور وہاں پر جب مودی آیا تو ہم نے وہاں پر بہت بڑا مظاہرہ کیا، اور یہ 2 سال بعد یونائٹڈ اسٹیٹس میں کوئی ایکٹیویٹی تھی کشمیریوں کی اور ساتھ پاکستانیوں کی بھی اور دیگر لوگ بھی جو ہماری سپورٹ کرتے ہیں، یہ پہلی ایکٹیویٹی تھی 2 سالوں میں۔ تو میں جب وہاں گیا تو مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ میں جنرل اسمبلی میں بھی گیا اور UN کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کر کے کشمیریوں کی بات بھی کی، اسی طرح کانگریس مین اور دیگر لوگوں سے بھی میں نے ملاقاتیں کی، اور وہاں پر پاکستان امبیسڈر نے اپنی رہائش گاہ پر تھنک ٹینکس سے بھی مجھے ملوایا، جن میں ایک سابق نائب وزیر خارجہ بھی تھی، اور اوباما کی جو مشیر تھی ایشیا پہ رابن ریفل وہ بھی موجود تھی۔ تو ان سے مجھے موقع ملا اور وہاں پر ہم نے ان کو اعتماد میں بھی لیا اور ان کو گزارشات بھی کی، مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم پر بریفنگ بھی دی۔ تو یہ میں نے سٹارٹ لیا تھا سپٹمبر میں۔ پھر لاسٹ منتھ میں نے یہ ہمارا، جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں نے ملین مارچز بھی 27 اکتوبر کے حوالے سے جب انڈین فورسز نے کشمیر پر قبضہ کیا، اور اس روز سے آج تک جابرانہ غاصبانہ جو قبضہ ہے وہ ان کا قائم ہے۔ تو اس حوالے سے بھی پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں برطانیہ اور یورپ میں بھی اپنی ایکٹیویٹیز کو وہ جاری کرنا ہے۔ تو میں نے پھر وہاں پہ اپنا 27 اکتوبر کے حوالے سے وہاں پہ میں نے ارینجمنٹ کرایا، اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم صرف وہ پکٹنگ نہیں کریں گے انڈین ہائی کمیشن کے سامنے، بلکہ مارچ کریں گے فرام انڈین ہائی کمیشن ٹو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، جو کہ برطانوی وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ ہے، اور ان کو اجازت دیں گے۔ تو اس وقت پھر 24 اکتوبر بھی تھا جو ہمارا یوم تاسیس ہے، اور میں وہاں پہ 22 کو گیا، اور مختلف جگہوں پر میں نے مختلف شہروں میں بھی گیا، اور 24 کو ہم نے برمنگھم میں یوم تاسیس منایا، اور وہ 24 اکتوبر یادگار اس طرح بن گیا کہ پاکستان ٹیم نے، کرکٹ ٹیم نے بھارت کو شکست دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کشمیریوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ تھا۔ اور اگرچہ کشمیری بہت اس وقت وہ جبر میں رہ رہے ہیں، لیکن پاکستان کی جیت پر وہ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے خوشی منائی، اور بھارت نے پھر وہاں پر جو
کریک ڈاؤن کیا طلباء پہ، نوجوانوں پہ، وہاں کے لوگوں پہ، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 24 اکتوبر کے بعد پھر 26 اکتوبر کو 25 اکتوبر کو بھی میری ایکٹیویٹی رہی مختلف شہروں میں، لارڈ میئرز کو ایڈریس کیا، میں نے میرا ایڈریس ارینج کرایا۔ 26 کو پھر میں نے سوچا کہ یورپین پارلیمنٹ جو ہے وہ ہماری ہمیشہ سپورٹ کرتی آئی ہے، تو ہم یورپین پارلیمنٹ کو بھی میں جا کے ایڈریس کروں، تو میں شکر گزار ہوں ان ممبران پارلیمنٹ کا بھی، بالخصوص جو آل پارٹیز کشمیر کمیٹی کی چیئر پرسن ہے ڈیبی ابراہیم ہیں، انہوں نے وہاں پر میرا ایڈریس رکھایا، اور وہاں پہ عام حالات میں بھی یہ تو کووڈ کا دور تھا اور سارے معاملات تھے، اور بڑے عرصے بعد اس قسم کا، یعنی 2 سال بعد کم از کم اس قسم کا اجلاس ہوا، اور اس میں 40 سے زائد ممبران پارلیمنٹ موجود تھے۔ یہ بھی ایک بڑا فگر ہے، میں خود بھی کئی دفعہ گیا ہوں، لیکن میرا خیال ہے جو سب سے زیادہ ہوا تھا وہ 37 تھا، یہ اس سے بھی اس دفعہ کراس کیا، اور اس کی بنیادی وجہ ان کے وہاں پر آنے کی یہ تھی کہ جو ہمارے وہاں پہ کشمیری پاکستانی ہیں، جو وہاں پہ ان کے کانسٹیٹوئنٹس ہیں، جو ان کے حلقے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ میں آ رہا ہوں اور کشمیر میں بریفنگ دے رہا ہوں، تو آپ ضرور جائیں۔ تو وہ 40 ممبران پارلیمنٹ سے نے بڑا دلیری کے ساتھ 2 ٹوک الفاظ میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بھی حمایت کی، اور ساتھ انہوں نے جو وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کی بھی انہوں نے مذمت کی، اور اس میں وہ لیبر پارٹی کے جو سابق لیڈر تھے، وہ جو شیڈو پرائم منسٹر تھے، اپنا کوبن، جیرمی کوبن، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور اسی طرح وہاں پہ اور بڑے شیڈو فارن منسٹر اور اس ٹائپ کے ممبران پارلیمنٹ تھے۔ تو اس سے بھی ایک برطانیہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک کچھ عرصے سے لال تھا، اس میں ہمیں فائدہ ہوا۔ اور 27 اکتوبر کو پھر ہم نے وہاں پہ، جیسے میں نے بتایا کہ انڈین ہائی کمیشن سے لے کے ہم نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ تک وہاں پر ایک بڑا مارچ کیا، وہاں پہ اور مجھے زیادہ خوشی دیکھ کے یہ ہوئی کہ وہ ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں، ظاہر ٹیلی ویژنس پہ بھی چلی ہیں، لیکن اس میں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد تھی، جو ہمارے کشمیری نوجوان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری یہ کوشش تھی کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں ان کو بھی آگے کیا جائے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ 27 کی ہی شام میں چلا گیا برسلز میں میری، جہاں یورپین ممبران پارلیمنٹ سے جنرلی بھی ملاقاتیں ہوئی، 2 امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئی، ایک یورپین پارلیمنٹ کے وائس چیئرمین تھے، اور ایک وہاں کی جو فارن ریلیشن کمیٹی ہے اور ہیومن رائٹس کمیٹی ہے اس کے ممبر تھے۔ ان دونوں سے میری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بھی برملا یہ کہا کہ وہ کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی اور بھارت کی جو وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہے اس کی جو کنڈمنیشن ہے وہ جاری رکھیں گے۔ تو اس طرح وہ ہوا۔ پھر اسی روز ہم نے وہاں پہ انڈین ہائی کمیشن اور یورپین پارلیمنٹ کے درمیان ہم نے مظاہرہ بھی، بڑا ڈیمانسٹریشن، بہت بڑا مظاہرہ ہوا۔ اسی شام میں چلا گیا دی ہیگ، اور دوسرے روز ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے ایک بڑا مظاہرہ کیا، اور اسی شام میں چلا گیا پیرس، اور یعنی پرسوں میرا آخری جو دن تھا وہاں پر ہم نے پیرس میں بھی ہم نے نہ صرف پکٹنگ کی بلکہ مارچ کیا۔ وہاں سے ایک ریپبلک جگہ ہے جہاں پر ان کی ایک بڑی ہسٹوریکل جگہ ہے بلتی، وہاں پر ہم نے پورا مارچ کیا۔ سخت بارش تھی، لیکن میں داد دیتا ہوں پیرس میں مقیم کشمیریوں کو، پاکستانیوں کو، کہ انہوں نے وہ مارچ جاری رکھا، اور جب ہم نے ختم کیا تو وہاں پر ہم نے پھر احتجاج بھی کیا، اور اپنی جو جذبات کا بھی وہاں کے جو ہمارے پیرس کے ساتھی ہیں میرے سمیت انہوں نے بھی اظہار کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ یہ وہاں پہ 2 سال سے جو ان ایکٹیویٹی تھی اس وجہ سے ہمارا کاز کو نقصان پہنچ رہا تھا. تو وہ میں نے جو اپنے اوتھ میں لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں جارحانہ انداز میں مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورم پہ اٹھاؤں گا، وہ میں نے یونائٹڈ اسٹیٹس سے آغاز کیا، برطانیہ اور یورپ میں گیا اور جگہ جگہ گیا اور ہر روز ایک ملک میں گیا. تو اس سے ایک یقینی طور پر ایک ہماری موبلائزیشن ہو گئی ہے. اور اب ظاہر ہے میں تو ہر جگہ جا نہیں سکتا، لیکن اب وہاں پہ جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اس کو جاری و ساری رکھیں گے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ کل مودی روم گیا، وہاں پر بھی ہم نے ارینج کرایا اور مودی کے خلاف مظاہرہ ہوا. آج مودی اسکاٹ لینڈ گلاسکو جا رہا ہے، وہاں پر بھی میں نے اپنے دوستوں کو ایکٹیویٹ کیا ہے. اور یہاں روم میں مودی کے خلاف کل مظاہرہ ہوا اور اچھا خاصا وہاں بھی بارش تھی بڑی سخت، شاید میں بھی جاتا لیکن 90% چانس تھا بارش کا. تو پھر میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں نے چونکہ واپس بھی جانا ہے، وہاں بھی بے شمار چیزیں ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ اب ہم نے جو تھوڑا سا 2 سال سے رکا ہوا تھا اس کو جاری و ساری کر دیا ہے. اور اس میں ایک میرا اب یہ خیال تھا کہ سب آزاد کشمیر کی سیاسی لوگوں سے بھی ملوں. تو اب چونکہ وہاں بھی ہم ایک رہے ہیں تو میں انشاءاللہ آزاد کشمیر کے تمام لیڈروں سے بھی ملوں گا، کیونکہ یہ آزادی کا بیس کیمپ ہے اور اس میں ہمیں آر پار کی قیادت کو بھی اکٹھا کرنا ہے. اور یہ تو ایک بڑا میرا فاسٹ ایک لحاظ سے میرا پروگرام تھا، لیکن میں آئندہ یہ کوشش کروں گا کہ اس میں حریت کانفرنس کی بھی نمائندگی ہو، اس میں اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہو، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہمارے چاہے جتنے بھی سیاسی آزاد کشمیر میں اختلافات ہیں، آزادی کے بیس کیمپ میں اختلافات ہیں، لیکن جب کشمیر کی آزادی کی بات آتی ہے، جب مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی فورم پر اٹھانے کی بات آتی ہے تو ہم سب ایک ہوتے ہیں. اور یہ میرے دورے نے ثابت کیا ہے کہ اس مسئلے پر ہم سب ایک ہیں اور ہم اس چیز کو بھی آگے بڑھائیں گے. اور زیادہ چونکہ میری ذمہ داری ہے تو میں انشاءاللہ یہ اپنی ذمہ داری پوری کروں گا تاکہ ہم مل جل کے آگے بڑھیں. اور جب ہم آزاد کشمیر کے لوگ مل جل کے وہاں پر مظاہرے کرتے ہیں، باقی لابنگ کرتے ہیں، تو اس سے مقبوضہ کشمیر میں بھی ایک اچھا میسج آتا ہے کہ وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کشمیر کے مسئلے میں سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں، متحرک ہونے کا کام کر رہے ہیں، موبلائزیشن کر رہے ہیں. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی ہمارا جو یہ کامیاب جتنے مظاہرے ہوئے، اور ظاہر ہے وہاں کووڈ بھی تھا، سردی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں کے لوگوں نے جس جذبے کا اظہار کیا ہے. میں اب چونکہ واپس آ گیا وطن تو میں یہاں سے برطانیہ، یورپ، امریکہ میں تمام کشمیریوں کا، پاکستانیوں کا شکر گزار ہوں، بلکہ تمام ان لوگوں کا بھی جو حق خود ارادیت پر یقین رکھتے ہیں، جو انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں، اور جنہوں نے ہمارے لابنگ میں ہمارا ساتھ دیا، موبلائزیشن میں ہمارا ساتھ دیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جس میں نے کہا کہ ایک جمود تھا 2 سال سے، اس کو ہم نے توڑا ہے اور اب اسے ہم تیزی سے آگے لے کر جائیں گے. تھینک یو. باری سوال یہ ہے سر کہ آپ کا دورہ کامیاب رہا اور کوشش بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سارے، لیکن انڈیا نے سری نگر سے شارجہ پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور یو اے ای نے انویسٹمنٹ کا بھی وہاں پہ اناؤنس کیا ہے سری نگر جموں کشمیر میں. آپ نے یہ معاملہ فیڈرل گورنمنٹ سے ٹیک اپ کیا ہے؟ ابھی تک وفاق کی طرف سے کوئی خاص رسپانس سامنے نہیں؟ میں تو کل ہی واپس آیا ہوں اور آج میں آپ سے یہ سن رہا ہوں. انشاءاللہ یہ میں بھی ٹیک اپ کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ فارن آفس بھی ٹیک اپ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں کشمیری طلباء کی، بالخصوص پاکستان کی جیت پر جو جشن منائے ہوئے ہیں، اس پر آواز اٹھانے والی پی ڈی پی کی رہنما محبوبہ مفتی اس وقت ہاؤس اریسٹ ہیں. تو آپ نے کہا کہ آپ کا کوارڈینیشن ہے بڑا آر پار کی قیادت سے، تو اس حال سے کوئی لیٹسٹ آپ کا کوارڈینیشن ہوا؟ دیکھیں جی، براہ راست تو میرا نہیں ہوا کوارڈینیشن اس کے بعد، اور میں یہاں سے کروں گا انشاءاللہ. میں کل مظفر آباد جا رہا ہوں اور وہاں پر انشاءاللہ ہم کریں گے. اس کے علاوہ یہاں کی میرا جو سورس ہوتا ہے عموماً وہ حریت کانفرنس جو ہماری یہاں ہے، ان سے میں مسلسل رابطے میں رہتا ہوں
اور بلکہ اس رابطے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے میں نے جب 4-5 دن جانے سے 2 دن پہلے حریت کانفرنس کے لوگوں سے ملاقات کی تھی، تو ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ حریت کانفرنس کا جو دفتر ہے وہ ہم یہاں کشمیر ہاؤس میں بھی بنائیں گے، اور ہم مظفر آباد میں بھی ہمارا جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اس کے ساتھ ان کا رکھیں گے، تاکہ ہماری یہ جو آپ کہہ رہے ہیں لیک آف کوآرڈینیشن یہ مزید مضبوط ہو سکے۔ باری باری میں ادھر ہی ہوں۔ کوئی آپ نے کہا یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کیا بات چیت ہوئی ہے اور کیا یہ معاملہ اب یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پہ دوبارہ سے آئے گا؟ دیکھیں جی، ہم نے بات کی ہے یونائٹڈ نیشن سے، اور یہ 3 دفعہ سلامتی کونسل میں پچھلے 2-2.5 سال سے آ بھی چکا ہے، لیکن اور ہمارا یہ سوچ بھی ہے کہ ہمارا یونائٹڈ نیشن میں بھی مسئلہ آئے اور اس مسئلے کو اٹھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں خالی یونائٹڈ نیشن پر ہی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ابھی جب میں باہر یورپ گیا ہوں تو میری یہ خواہش تھی، جیسے میں نے کہا یورپین پارلیمنٹ کا ذکر کیا، اب یورپین پارلیمنٹ کا یہ تھا کہ پہلے وہاں ہمارا بڑا سٹرونگ لابی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ برطانیہ کے بھی ممبران تھے، لیکن بریکسٹ کے بعد وہاں پہ جب جو برطانیہ میں یورپین ممبران پارلیمنٹ تھے وہ نہیں رہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب میں جاتا ہوں تو ان کے کانسٹیٹوئنسی ان کو کہتے ہیں، ظاہر ہے ان کا بڑا اثر ہوتا ہے، جو حلقے کے لوگ ہوتے ہیں، ہم بھی یہاں رہتے ہیں، ہم پہ بھی اثر ہوتا ہے، تو وہ پھر وہاں پہ آتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ 40 سے زائد ممبر پارلیمنٹ آ گئے، ہماری بڑی ایک سے ایک بڑھ کے حمایت کر رہا تھا، تو یورپین پارلیمنٹ میں ہمیں وہ نقصان ہوا، لیکن میں چونکہ یورپین پارلیمنٹ میں پچھلے 30 سال سے جا رہا ہوں تو میرے رابطے تھے، تو وہاں میں پھر گیا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یورپین پارلیمنٹ اور یورپین یونین یونائٹڈ نیشن کے بعد دوسرا ادارہ ہے جس پر میں ڈیپینڈ کر رہا ہوں، اور نہ صرف میں نے برسلز میں بلکہ میں نے پیرس میں جو ان کے تھنک ٹینکس کے بڑے لوگ تھے، اور میں شکر گزار ہوں ایک لحاظ سے وہاں کے ایمبیسڈر کا جو ہمارا ہے، انہوں نے ظاہر زیادہ کاوش کی، اور وہاں کے بڑے سینئر لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی ملک کے بڑے وزیر اعظم کے لیول کے لوگ تھے، 10-11، جس میں ایک سابق جنرل تھا، AFP آپ سارے جانتے ہیں، سب سے بڑی ایجنسی ہے، اس کا چیف تھا، ان کا سب سے بڑا اخبار ہے وہاں پہ لیمون، اس کا چیف تھا، ان کا ایک سب سے جو چلنے والا ہے اوسٹ، وہ اس کے لوگ تھے، اور اسی طرح مختلف لوگ تھے، اور ان سے بھی میں نے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ یورپین یونین سے کہیں کہ وہ انیشیٹو لے اور وہ کرے۔ اینی وے، کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، تو یونائٹڈ نیشن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ادارہ ہے، اور جب تک یونائٹڈ نیشن موو نہیں کرے گا اس وقت تک کام نہیں بنے گا، تو اس سلسلے میں ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ سیکرٹری جنرل سے جو میری بات ہوئی ہے، اور وہاں پہ وزیر خارجہ نے بھی ان سے بات کی، ہمارے جو وہاں پہ ایمبیسڈر ہیں بڑے وہ ٹیلنٹڈ ہیں، منیر اکرم صاحب، انہوں نے بھی بات کی ہے، اور وہاں پہ ہمارا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ ہم وہاں پر آواز اٹھائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر ٹائم بھی ہے، چونکہ اگرچہ جس طرح وہ دوست نے کہا وہ UAE کا اور دوسرا ان کے ہو رہا ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ باتیں، لیکن اب میں مثلاً وہاں گیا ہوں، ان کی جو بیلجیم کی گورنمنٹ ہے، ہالینڈ کی ہے یا فرانس کی ہے، ان کے اپنے چلو ٹریڈ کے انٹرسٹ ہیں، دیگر انٹرسٹ ہیں، لیکن وہاں کا جو میڈیا ہے، وہاں کی جو پبلک اوپینین ہے، وہ بھارت کے خلاف ہو چکی ہے، جو نہ صرف کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں، بلکہ خود انڈیا میں جس طرح انہوں نے کرسچن کے ساتھ کیا، سکھس کے ساتھ کیا، گورکھا کے ساتھ کیا، آسامیز کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ریز دس ایشو ان انٹرنیشنل فورم، اور یونائٹڈ نیشن میں بھی دوسرے ممالک سے بات کر کے کرنی چاہیے۔ OIC کے یہ جو انڈیویجول ملک ہیں، جیسے انہوں نے بات کی، وہ کرتے ہیں، لیکن اب میں وہاں گیا تو OIC کا جو کشمیر پہ کانٹیکٹ گروپ تھا، وہاں پر میں نے جو وزرائے خارجہ ہیں میں نے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں سپیچ بھی کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے OIC نے ایک جو ان کا ریپریزنٹیٹیو ہے یونائٹڈ نیشن میں، بڑا اچھا آدمی ہے آذربائیجان کا، اس کے ساتھ انہوں نے میری میٹنگ رکھائی کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا کیا یہ چاہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ میری کوئی 2 گھنٹے میٹنگ ہوئی،
اس کو میں نے بتایا کہ ہماری OIC سے بڑی توقعات ہیں اور یہ مسئلہ اب صرف کشمیریوں کا نہیں ہے بلکہ امہ کا مسئلہ ہے. وہاں پہ اگر مسلمان عورتوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ امہ کا مسئلہ. اگر جمعے کے لیے نہیں جانے دیا جاتا, اگر وہاں پہ اپنا عمرہ کے لیے نہیں جانے دیا جاتا, حج کے لیے نہیں جانے دیتا, تو یہ امہ کا مسئلہ ہے. تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے. تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یونائٹڈ نیشن پہ کام کرنا چاہیے, لیکن جو دیگر فورمز ہیں لائک OIC ہے, یورپین یونین ہے, وہاں پر بھی ہمیں یہ پریشر بلڈ اپ کرنا چاہیے. برسر صاحب, آپ نے ICJ کے سامنے احتجاج کیا, کیا وہاں احتجاج کرنے سے مسئلہ حل ہوگا یا آپ عالمی عدالت میں خورید رہنماؤں کی رہائی کے لیے وہاں کوئی مقدمہ کرنا چاہیے یا وہاں کرنے جا رہے ہیں اس طرح؟ دیکھیں, یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. بات یہ ہے کہ ہم تو صرف مظاہرہ کر سکتے. یہ میرا بڑا پرانا انٹرسٹ تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس کو لے جایا جائے, چونکہ یہ ایک ادارہ ہے اور یونائٹڈ نیشن کے جو وائلیشنز ہیں ان پر امپلیمنٹیشن بھی کرانا چاہتا ہے. اور میں چونکہ برٹش اپنا بیرسٹر ہوں, کچھ بیرسٹر ہوتے ہیں جو برطانیہ میں پریکٹس کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. میں نے چونکہ برطانیہ میں بھی 2 سال پریکٹس کی ہوئی ہے اور برطانوی ایک لحاظ سے بیرسٹر ہوں, اس لحاظ سے بھی میں بہت پہلے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جاتا رہا. لیکن ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ اونلی ممبر اسٹیٹ وہاں پہ کیس لا سکتا ہے. پھر میں جب پرائم منسٹر بنا تو میں نے پھر وہ کمیٹی ایک بنائی جس کے چیئرمین اس وقت سپریم کورٹ کے ہمارے چیف جسٹس تھے سردار سید حسن, ان کو چیئرمین بنایا. اس میں ملک مجید صاحب تھے, شیخ بشارت صاحب تھے. ان سب کو میں نے کہا کہ آپ یہ ذرا انالیسس ریسرچ کریں کہ کیا آزاد کشمیر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی. تو وہ انہوں نے جو مجھے بتایا کہ وہ اس طرح نہیں جا سکتی, چونکہ اونلی ممبر اسٹیٹ, چونکہ آزاد کشمیر چلو ایک ریاست ضرور ہے لیکن سوورینٹی نہیں ہے, تو وہ نہیں ہو سکا. اب یہ جا سکتا ہے پاکستان. اب پاکستان سے میں نے کہا ہے, لیکن اس پر 2 رائے ہیں کہ ایک کا خیال ہے, جو میری رائے ہے کہ جانا چاہیے, ایک کی رائے یہ ہے کہ شاید نہ جایا جائے. یہ نہ ہو وہاں جائیں تو وہاں کچھ انفلوئنس بھی ہوتا ہے بڑی طاقتوں کا, تو کوئی ایسا فیصلہ آ جائے کہ ہمارا جو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز ہیں وہ انڈرمائن ہو جائیں. یہاں پہ بات برسر صاحب یہ بتا دیں, وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہے اور کشمیر میں بھی آپ کی حکومت ہے. ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ آپ کی وفاقی حکومت کی موجودگی میں مقبوضہ کشمیر میں جو خصوصی حیثیت ختم کی گئی, اعتماد میں لیا گیا تھا پاکستانی حکومت کو. کیا ان خبروں اور ان باتوں میں حقائق, اگر حقائق نہ ہیں تو ابھی تک تردید کیوں نہیں آ سکی؟ دیکھیں جی, میں تو تردید کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اور پورا احتجاج کیا. اور جب انہوں نے یہ کیا تو پاکستان کے پرائم منسٹر سب سے ذمہ دار آدمی ہیں, انہوں نے اعلان کیا کہ میں کشمیریوں کا سفیر بنوں گا اور میں جگہ جگہ جاؤں گا, اور وہ گئے بھی. انہوں نے جنرل اسمبلی میں پہلے بھی تقریر کی تھی بڑی اچھی, اور کشمیریوں کے حق میں. اس دفعہ جب میں جنرل اسمبلی میں خود موجود تھا جب انہوں نے وہ تقریر کی, تو اس کا جو آدھا حصہ تھا وہ کشمیر پہ تھا, اور وہ کشمیریوں کے حقوق کی بات کرتے تھے, سارا کچھ کرتے ہیں. تو پھر ایک اور بات میں آپ سے کہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کوٹلی میں گئے تھے پچھلی 5 فروری کو. انہوں نے وہاں کہا تھا کہ ہم کشمیر کو آزاد کریں گے اور پھر کشمیریوں سے پوچھیں گے وہ علاقہ پاکستان چاہتے ہیں یا اور آپشن چاہتے ہیں. اگر جو پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تقسیم کشمیر کی بات ہو رہی ہے. ان کو پہلے باری میں ادھر ہی. وزیر علی امین گنڈاپور صاحب الیکشن میں تو بھرپور ایکٹیو نظر آئے, لیکن جو کشمیر کا مسئلہ ہے, وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور صاحب اور شہریار افریدی صاحب جو چیئرمین کشمیر کمیٹی ہے, کیا آپ ان کے رول سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے جی, وزیر امور کشمیر کا مسئلہ کشمیر اٹھانا کس حد تک ہے آئی ڈونٹ نو, لیکن شہریار افریدی صاحب میرے ساتھ تھے امریکہ بھی, اور بعض میٹنگز میں ہم اکٹھے بھی گئے اور ہم نے مل کر کام کیا ہے. وہ تو ایکٹیو ہیں خاصے شہریار افریدی صاحب. لیکن یہ جو کام ہے مثلا مظاہروں کا ہے, وہاں جانے کا ہے, میرا خیال ہے وہ لوگ بھی اب کشمیریوں کو سننا چاہتے ہیں, چونکہ دے گیٹ ایمپل اپرچونیٹیز ٹو ہیئر انڈین اینڈ پاکستانی پوائنٹ آف ویو. اب وہ سمجھ گئے کہ مسئلہ کشمیر تو ہے,
اور وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن بھی ہو رہی ہیں. وہ پریفر کرتے ہیں کہ کوئی کشمیری ہم سے بات کرے. یعنی میں جب اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں حریت کانفرنس کا کہ میں کشمیری ہوں, میں وہاں بات کرتا ہوں, لیکن مجھ سے زیادہ, میری آواز سے زیادہ اثر ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا ہے, چونکہ وہ بھارت کی 9 لاکھ فوج سے برسر پیکار ہیں. وہ اگر کوئی بات کریں گے تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہوگی. دورہ کتنا فائدہ مند رہا اور کشمیریوں کے لیے کیا پیغام ہے دورے کے حوالے سے؟ دورہ جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو میں نے کہا کہ 2 سالہ یہ جو جمود تھا, ان ایکٹیویٹی تھی, اس کو توڑا. اب یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. ظاہر ہے میں وہاں گیا ہوں, وہاں کہہ بھی ہوں دوستوں سے کہ آپ اس مسئلے کو جاری و ساری رکھیں, پارلیمنٹس میں بھی اپنی لابی رکھیں, مظاہرے بھی کریں, جو جہاں جہاں کشمیر کاز کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم سب مل جل کے آگے بڑھیں گے. مقبوضہ کشمیر کے لوگ تو قربانیاں دے رہے ہیں اور ایک طویل عرصہ سے دے رہے ہیں. اور آج جب میں یہ کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ کشمیر پر مبذول ہو چکی ہے, تو وہ کریڈٹ مجھے نہیں جاتا, وہ کریڈٹ مقبوضہ کشمیر کے حریت پسندوں کو جاتا ہے جنہوں نے سری نگر میں, کپواڑہ میں, اننت ناگ میں خون بہایا, اور آج دنیا کی توجہ کشمیر پر مبذول ہو رہی ہے. لیکن ہمیں بھی آزادی کے بیس کیمپ سے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. یہاں بھی پاکستان میں, آزاد کشمیر میں بھی اس قسم کے جو مظاہرے ہیں, اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے, اس کی ایک اپنی افادیت ہے. لیکن اس سے زیادہ جو افادیت ہے وہ بیسیکلی انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کی ہے اور دیگر اوورسیز میں جا کے کرنے کی ہے. تو وہ میں نے کہا امریکہ بھی میں نے کور کیا, برطانیہ بھی, یورپ بھی, اور یہ نہیں کہ ہر دفعہ میں ہی جاؤں, مجھ سے بہتر لوگ اس کیس کو پیش کر سکتے ہیں, وہ بھی جائیں گے. ایک میں نے آغاز کر دیا ہے جو میں نے اوتھ کے موقع پر عوام سے وعدہ کیا تھا اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنا کردار ادا کریں. باری. سر میری گزارش یہ ہے کہ حکومت نے, وفاقی حکومت نے عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ پارلیمانی وفود بھیجیں گے. پارلیمانی وفود تو ابھی تک نہیں گئے. کیا یہ معاملہ ان تک آپ پہنچائیں گے کہ پارلیمانی وفود جو بھیجیں گے اس میں کشمیریوں کی نمائندگی ضرور ہونی چاہیے؟ اور دوسرا جو کشمیر کمیٹی ہے اس میں جو کشمیر کی نمائندگی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور کشمیر کمیٹی نے بھی کوئی وزٹ کوئی بیرون ممالک کا نہیں کیا تاکہ کشمیر کا کوئی ایشو وہاں تک پہنچایا جائے. آپ کو یاد ہوگا کشمیر کمیٹی بنی تھی نواب نصر اللہ خان کے سربراہی میں, جس میں صدر آزاد کشمیر بھی ممبر تھے, وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف بھی. اس طرح کا کوئی وزیر اعظم کو سجیشن دیں گے تاکہ معاملہ زیادہ ہائی لائٹ ہو؟ میرا خیال ہے ہماری ممبرشپ نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے پاکستان پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی, اور اس میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو اس سے کوئی افادیت نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں اپنے طور پہ کرنا چاہیے. یہ آزادی کا جو بیس کیمپ ہے یہ اس لیے بنایا گیا تھا. یہ میں صدر ہوں, وزیر اعظم ہے, آئین ہے, جھنڈا ہے, ترانہ ہے, سپریم کورٹ ہے. یہ اسی لیے تھا کہ ہم آزادی کے بیس کیمپ سے, وہی بات جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کشمیریوں کی آواز سننا چاہتی ہے. کشمیر کمیٹی جو پاکستان کی ہے وہ اپنا رول کر رہی ہے. اب میں نے برطانیہ میں کشمیر کمیٹی بنائی ہوئی ہے, ہماری وہ پارلیمنٹ میں ہے, یورپین پارلیمنٹ میں بھی ہے. تو وہ کمیٹیز پارلیمنٹ کی ہیں, وہ اپنا اپنا کام کریں. لیکن آزادی کے بیس کیمپ سے ہمیں خود کشمیریوں کو بات کرنی چاہیے. اور اسی لیے میں نہیں سمجھتا کہ جو پاکستان کے وفود ہیں اس میں کشمیریوں کی, وہ ہمارے اپنے آزاد کشمیر کے وفود جانے چاہیے, اور پرائم منسٹر کو جانا چاہیے, باقی لوگ جو ہیں. لیکن پاکستان میں بھی پارلیمانی وفود میں کہوں گا اکثر جو ماضی میں دیکھا, سوری ٹو سے, وہ صرف ممبران پارلیمنٹ کو اکاموڈیشن کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ سیر و تفریح کر رہا ہے. دیٹ از رانگ. ان لوگوں کو بھیجنا چاہیے جو وہاں پہ مسئلہ کشمیر کو سمجھتے ہیں, جو وہاں کشمیریوں کی نمائندگی کر سکیں, پاکستان اپنا پوائنٹ آف ویو بتا سکے. ان لوگوں کو بھیجنا چاہیے. تو اس کی میں عمران خان سے بھی میری انشاءاللہ جلد ملاقات ہونے والی ہے. انفیکٹ انہوں نے مجھے میسج کیا کہ ویل ڈن اور شاباش. تو میں نے ان سے کہا اوکے, اور پھر انہوں نے کہا جب آؤ گے تو ویل میٹ. سر ثاقب راٹھوڑ ڈیلی کشمیر ٹائم. سر ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے جو کہ سرمایہ کاری سری نگر میں ہو رہی ہے یو این کی طرف سے, دفتر خارجہ کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے علم میں نہیں ہے, لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس کو بہت ہائی لائٹ کر رہا ہے.
इंडिया ने जब ब्यामर बादशाह डैम जब बन रहा था तो इंडिया की तरफ से शदीद एहतियात देखने को मिला था कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं कर सकता। तो आपका ये आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का या बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का क्या इसके ऊपर अगला लाया मतलब? देखिए जी, मैंने कहा कि ये नहीं मैंने कहा कि बिल्कुल मुझे इल्म ही नहीं है, मैंने ये कहा कि ये डिटेल्स जो बता रहे हैं इस पर हमें देखना होगा। और मैंने वो OIC की बात शुरू की थी कि कलेक्टिवली ये हमारी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब इंडिविजुअल मुल्क की बात आती है हमारे इस्लामी मुल्कों की, और वो हमसे कहते भी हैं, वो फिर अपना इंटरेस्ट भी देखते हैं। अब उनका बिज़नेस इंटरेस्ट क्या है, उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है। और UAE अनफॉर्चुनेटली एक ज़माने में पाकिस्तान का जब वो अल नयान साहब थे तो सबसे बड़ा दोस्त भी था, सबसे बड़ा कश्मीर के सपोर्टर भी थे, लेकिन आजकल वो भी ज़रा ज़्यादा बिज़नेस की तरफ चले गए हैं। वहाँ पे इंडियंस बहुत बड़े सरमायाकार हैं UAE में, वहाँ उन्होंने पाकिस्तान से ज़्यादा इंडियन जो हैं वो लेबर भी वो रखते हैं, तो इसलिए उनका इंटरेस्ट है। आपको पता UAE ने तो उनकी वज़ीर ख़ारजा को इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में बुला लिया था, सुषमा स्वराज को। तो वो ये है कि वो बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये है कि हमें उसको काउंटर करने की ज़रूरत है। UAE को तो पाकिस्तान की इस्तेमाल हो रही है, मोदी का तेरा यहाँ से गया उस COP26 में, मोदी का तैयारा कहा गया। ये सवाल ज़रा मुझसे ऊपर है। ये